باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ ہے گھریلو علاج۔ آج ہم آپ کو جوڑوں اور کمر کے درد کا علاج بیان کرنے جا رہے ہیں، اور یہ صفوف نہیں بلکہ جوشاندہ ہے۔ اور اس نسخے میں گھریلو علاج میں صرف دو چیزیں ہیں، نمبر 1 گڑ اور نمبر 2 میتھی دانہ۔ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے بہت ہی پیارے رسالے میتھی کے 50 مدنی پھول، اس رسالے میں آپ تحریر فرماتے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ جوشاندہ کس طرح تیار کرنا ہے آئیے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تقریباً 25 گرام گڑ لینا ہے اور تقریباً 12 گرام جو ہے اندازاً میتھی دانے لینے ہیں، اور اس کو 2 گلاس پانی کے اندر اچھی طرح ابالیں۔ جب 1 گلاس پانی رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لیجئے، تو انشاءاللہ عزوجل جوڑوں اور کمر کے دردوں میں انشاءاللہ عزوجل اسے بے حد مفید پائیں گے، اور صبح اور شام 2 مرتبہ جو ہے اس کو استعمال فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اب آپ کو جوشاندہ بنانے کا طریقہ کار دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے 2 گلاس پانی ہم نے اس میں ڈالنا ہے۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر مریض۔ اس کے بعد اندازاً جو ہے تقریباً 12 گرام جو ہے میتھی دانہ ہم نے اس میں جوشاندے میں ڈالنا ہے، اور تقریباً 25 گرام کے آس پاس جو ہے گڑ ہم نے اس میں ڈالنا ہے، اور کچھ دیر اس کو پکانا ہے۔ جب 1 گلاس پانی رہ جائے تو اس کے بعد اس کو چھان کر جو ہے استعمال کرنا ہے۔ پر عنایت کر مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ رسول پاک کی دکھیاری امت مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جوشاندہ جو ہے بنتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ جوشاندہ جو ہے بننے کے بعد ہمارے سامنے تیار ہے۔ اسے جو ہے نیم گرم ہونے کا انتظار کیجیے اور پھر اس کو استعمال کیجیے۔ اور یہ پورا گلاس جو ہے 1 مرتبہ کی خوراک ہے، 1 ہی مرتبہ میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ سردیوں کے موسم میں اس کو آپ دن میں 2 مرتبہ بھی بنا سکتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں جو ہے 1 مرتبہ بھی استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ کتنا آسان سا علاج بتایا ہے۔ گڑ ہے اور میتھی دانہ ہے، اور اس کو بس ابالنا ہی ہے، جوشاندہ ہی بنانا ہے، اور کیسے بنانا ہے یہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اللہ پاک سلامتیاں عطا فرمائے اور بیماریوں سے بچائے، اور جن کو جوائنٹ پرابلم ہو جوڑوں میں درد کا، اور ان کو اپنا بلڈ ٹیسٹ بھی کروانا چاہیے، اور یورک ایسڈ کے حوالے سے کانشیس ہو جانا چاہیے، اور جو بڑا گوشت ہے اور جو چاول ہیں پھر ان سے تھوڑی احتیاط بھی برت کرنی چاہیے۔ محتاط سدا سکھی رہتا ہے امیر سنت کا مدنی پھول ہے، اور کیا مدنی پھول ہے، اس پر تو پورا سلسلہ 2 گھنٹے کا ہو سکتا ہے کہ محتاط سدا سکھی رہتا ہے۔ اس کو مدنی پھول ہو، اور پھر اس کے بعد اس کا جو ہے وہ کہاں محتاط سکھی رہے گا وہ بیان کیا جائے تو سلسلہ ایک آرام سے 2 گھنٹے کا گزرے گا، اور زبردست سلسلہ ہو جائے گا۔ بہرحال چلیں کبھی اس کو بھی لیں گے۔ خلیل بھائی، کچھ ناظرین نے آپ سے پوچھا بھی ہے، اس پر بھی ارشاد فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دانے نکل گئے تھے جسم پر، یہ بچے کے لیے پوچھا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ شربت عناب لے لیا جائے۔ شربت عناب یہ جو ہے دن میں 2-3 مرتبہ جو ہے 1-1 چمچ عمر کے حساب سے جو ہے پلایا جائے مدنی منع کو۔ انشاءاللہ عزوجل جو ہے جو دانے خارش وغیرہ کے جو بھی ہیں انشاءاللہ عزوجل وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اسی طرح سے کھانسی کے حوالے سے جو ہے وہ ٹوٹکا پوچھا گیا ہے، تو 2 چمچ ادرک کا رس اور 1 چمچ جو ہے شہد، یہ دونوں کو جو ہے مکس کر لیں، ملا لیں، اور اس کو جو ہے چاٹ لیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل کھانسی کا جو زور ہے اس میں جو ہے فرق آ جائے گا انشاءاللہ، بہتری ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آواز کو بہتر بنانے کے حوالے سے پوچھا گیا، تو اس میں جو ہے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ پرہیز کیا جائے،
کہ پرہیز کرنے سے جو ہے اس کے فوائد جو ہے زیادہ حاصل ہوتے ہیں. عام طور سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملیٹھی اگر چوستے رہیں تو اس سے آواز صاف ہوتی ہے, مصری بھی اگر چوسیں تو گلا صاف ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اسی کا صاف ہوگا جس کا پہلے سے صاف ہوگا. اگر پہلے سے صاف ہے تو پھر یہ ملٹھی مطلب چوسنے کا اور اس طرح مصری کو استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس سے کہتے ہیں کہ گلا وغیرہ صاف ہوتا ہے. اچھا جی. اور اسی طرح سے اگر کولڈ ڈرنک پیتے رہیں گے, پکوڑے بھی کھائیں گے, سموسے بھی کھائیں گے, تو کبھی دل کرے گا تو جو ہے وہ آئس کریم بھی کھا لیں گے, تو کبھی نہ موسم کو دیکھنا ہے کہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے, بہرحال جو بھی ہے, یا تلی ہوئی چیزیں کھاتے رہیں گے, کبھی برگر کھا لیا تو کبھی پیزا کھا لیے, کبھی کچھ کھا لیا, تو اس سے یہ ہے کہ پھر کہیں کہ ہمارا جو ہے وہ یہ بھی ٹھیک رہے گلا, تو یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح سے کھٹی چیزیں بھی گلے پر اثر انداز ہوتی ہیں, تو کھٹی چیزوں سے, اسی طرح سے جو ہے ٹھنڈی چیزیں, تلی ہوئی چیزیں جو ہے اس سے پرہیز کیا جائے, بالخصوص اس وقت کہ جب بلغم ہو, نزلہ ہو, کھانسی ہو, اس وقت جو ہے بعض اوقات آلو اور چاول پر بھی زور ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے گلا بھی ٹھیک رہے, تو یہ مشکل ہے. تو پرہیز جو ہے 100 دوا کی ایک دوا جو ہے پرہیز ہے. اس فارمولے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہو سکتا ہے کہ دواؤں کی حاجت نہ پڑے. میں نے ویسے ایک بات نوٹ کی ہے حافظ صاحب, لوگ پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں دوائی پر لگتے ہیں پیسے, سستی دوائی کو تو لوگ خاطر میں لاتے ہیں, اس کے بارے میں تو بعض کا ذہن ملتا ہے اس سے کیا ہونا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. وہ ایک بندہ تھا, ڈاکٹر تھا, اس نے ایک بات بتائی, نے کہا کہ کسی کو پرابلم تھا, اس کا بلڈ بہت تھک تھا, بلڈ جو تھا خون بہت گاڑھا تھا, تو ہارٹ پیشنٹ بھی تھا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ دوائی بتائی, وہ چھوٹی سی گولی تھی, معمولی سی, کہا یہ آپ کھائیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بندہ باہر آیا تو اس نے جو ہے نا وہ بہرحال دوائی نہیں لی. اس سے کیا ہوگا, اس سے تھوڑی ٹھیک ہوگا, چھوٹی سی معمولی سی گولی بتا دیے خون پتلا کرنے کے لیے. اچھا وہ چلا گیا. اب دوبارہ جب آیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے پوچھا وہ آپ نے جو ہے میڈیسن یوز کی؟ میں کہا نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے یوز نہیں کیا. میں کہا اچھا ٹھہر جاؤ. پھر ڈاکٹر نے جو ہے نا وہ ایک پرچی لکھی, اس نے کہا کہ یہ گولی وہی جو چھوٹی سی معمولی سی قیمت کی گولی, نے کہا یہ پیس کے اس کو پیسیں اور اس کو پڑیا میں جو ہے وہ بند کریں, اور ایک پڑیا جو ہے وہ 500 روپے کی دینی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے وہ 5 پڑیاں بنائی, تو 5 5 25 2,500 روپے کی, مطلب وہ گولی 2 روپے کی گولی بھی شاید وہ نہیں ہوگی, چلیں بار ہو سکتا ہے 2 روپے کی ہو, لیکن چلیں اتنی معمولی سی قیمت کی تھی, تو وہ 2,500 روپے کی دوائی, ہاں یہ اثر کرے گی. اب وہ بندے نے کھائی, دوبارہ بندہ جب آیا تو اس کو افاقہ تھا. تو بعض اوقات پرہیز لوگ اس لیے بھی نہیں کرتے, اس پر پیسے نہیں لگتے, کچھ خام کھائے مطلب بندہ پرہیز کر لے, تو یہ پیسے بچا لیں اپنے. مشورہ جو دے رہے ہیں خلیل بھائی کہ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے, تو پرہیز تھوڑی کر لیں, تھوڑے اپنے پیسے بھی بچائیں اور اپنی صحت کا بھی خیال فرمائیں. مالک کریم مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بار پرہیز کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے خلیل بھائی. مزید دانتوں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ٹوٹکا پوچھا گیا, تو اس کے لیے کہ پھٹکری جی جو ہے یہ 25 گرام آپ لے لیں, پھٹکری 25 گرام, واہ جی واہ, اور کیکر کی چھال یہ بھی 25 گرام. ٹھیک, 2 چیزیں ہو گئی. اور نمبر 3 جو ہے لیمو 1 عدد. تو یہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہے. اس کا طریقہ کار سماعت فرما لیں. وہ یہ ہے کہ پھٹکری کو توے پر ڈال کر یا کسی اور برتن میں ڈال کر جو ہے اس کو پگھلا لیں, یعنی اس کو کہتے ہیں کھیل کرنا. جب چولہا جلے گا تو یہ بالکل پانی سا بن جائے گا. جب پانی سا بن جائے تو اس پر جو ہے نا وہ لیمو ایک درمیانے سائز کا وہ لے کر جو ہے آپ نچوڑ دیں, اس کا رس جو ہے اس پہ ڈال دیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ اس چولہا جو ہے وہ بند کر دیں جب اچھی طرح وہ پگھل جائے. تو اس کے بعد یہ جو پھٹکری آپ نے کھیل کی ہے, یعنی کہ اس کو پگھلایا ہے, تو اس کا جو ہے نا پاؤڈر سا بنا لیں. پاؤڈر بنانے کے بعد جو ہے اس سے جو ہے دانتوں کو مانجا جائے, اور دانت میں جب لگائیں تو 5 منٹ کم از کم اس کو دانت میں رہنے دیں اس دوا کو. اور پھر 5 منٹ بعد جو ہے کرنا کیا ہے کہ وہ جو کیکر کی چھال آپ نے لی تھی اس کو جو ہے 1 گلاس پانی کے اندر اچھی طرح ابال لیں. ابالنے کے بعد جو ہے چھان لیں, چھاننے کے بعد جو ہے اس سے پھر کلیاں کی جائیں. ٹھیک, وہ پہلے سفوف آپ نے استعمال کیا, 5 منٹ آپ کے وہ دانتوں میں رہے, تو اس کے بعد جو ہے اسی پانی سے, کیکر کی چھال والے پانی سے اس کو جوش دے لیں. اس کے بعد اس کو اچھی طرح کلی کریں, تو انشاءاللہ عز و جل دانت بھی مضبوط ہوں گے. اور بالخصوص اگر کوئی دانت ہلتا ہوا دانت بھی ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے انشاءاللہ وہ بھی رک جائے گا.
مدینہ مدینہ بڑا پیارا آسان سے علاج بتایا. یہ ہم نے ریکارڈ بھی کر لیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم یہ آپ کو برس کے حوالے سے علاج پوچھا تھا، تو اس کے لیے کہ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 180 پر یہ شفاء امراض کے حوالے سے جو ہے ایک درود پاک لکھا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں. شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں باذن اللہ. موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے. موت کے علاوہ ہر چیز میں انشاءاللہ عز و جل ہر مرض میں یہ کام آئے گا. تو اس کو لکھ کر جو ہے آپ پانی میں گھول کر بھی پلائیں اور مریض اس کو چاٹے بھی لکھے ہوئے کو. انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے برس کا مرض ہو یا خواہ کوئی سا بھی مرض ہو انشاءاللہ دور ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب بیماروں پر رحمت کی نظر فرمائے اور ان کو صحت، سلامتی، عافیت اور تندرستی عطا فرمائے. مالک کریم کے بعد